اہم شعر ہے اور اس سے مولانا کا تصور عشق ایک آج نئے پہلو سے بھی واضح ہوتا ہے کہ عاشق جب اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو گویا وہ اس وقت نشاط روحانی کے اس تجربے سے گزرتا ہے جس تجربے کو کنٹین کرنے کی کوئی صلاحیت اس کی اس شخصیت میں نہیں ہوتی جو محبوب سے علیحدگی کی حالت میں بنی، محبوب سے دور بننے والی شخصیت کی فنا محبوب کے قرب میں حاصل ہونے والی فرحت کا ضامن ہے۔ محبوب کی بڑی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل میں وہ دوری سے مانوس شخصیت کو قتل کرتی ہے اور قرب میں رہنے کے لیے نیا انداز وجود عطا کرتی ہے۔ محبوب کا قتل کرنا گویا اس طرح کا ہے کہ آپ کو آپ کے گیون سیلف سے نکال کر آپ کے آئیڈیل سیلف تک پہنچا دینا۔ گیون سیلف دوری میں بنتا ہے دوری کے احساس کے بغیر، آئیڈیل سیلف قرب میں بنتا ہے قرب میں مستغرق ہوئے بغیر۔ واضح ہے نا؟ تو اب اس میں خوبصورتی کی باتیں دو ہیں کہ محبوب انہیں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اس کے ہاتھوں سے قتل ہونا عاشقوں کے لیے نشاط وجودی کا سبب بنتا ہے۔ مطلب زندگی کی کیفیات اتنی کند، اتنی مختصر، اتنی مبہم اور اتنی گھٹیا ہیں کہ یہ ہمارے اندر نشاط کی اس امنگ سے کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتی جس امنگ کی بیداری کا سامان محبوب کی تلوار رکھتی ہے۔ تو محبوب کرتا کیا ہے کہ میری عاشقانہ امنگ پر کو جکڑے ہوئے اس پنجرے کو توڑ دیتا ہے۔ تو پنجرے کے سائز سے بڑا پرندہ بند ہو اگر اور کوئی آ کے اس پنجرے کو توڑ دے تو اس پرندے نے کبھی اس سے زیادہ خوشی دیکھی ہوگی؟ پنجرہ بھی ہمارے سائز سے کم ہے، یعنی زندگی میری حصے زندگی اور میری استعداد زندگی سے کم ہے، یہ جیسی بھی ہے میری استعداد زندگی سے کم تر ہے۔ تو محبوب آ کر میری استعداد کو میری قید سے نکال دیتا ہے۔ ایک یہ ہوا، دوسرے یہ کہ محبت نام ہے ایکسپیرینسنگ دا سیم آئی ایمنیس کا، ٹھیک ہے جی؟ تو محبوب میری جعلی آئی ایمنیس کو توڑ کر مجھے سیم آئی ایمنیس ایکسپیرینس کرنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ دوسرا پہلو فرحت کا یہ ہے۔ تیسرا تاثراتی ہے۔ تاثراتی یہ کہ عشق کی اتنی اچھی تعبیر کب ملے گی؟ عاشق کچھ نہیں ہے، عاشق ایک پیاس ہے۔ محبوب جب اسے قتل کر دے، قتل کو جیسا چاہے لے لیں لیکن بہرحال لفظوں سے قریب رہ کے کہہ رہے ہیں کہ محبوب جب اسے قتل کرتا ہے نا تو اس پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ عاشق جب تک ہے ایک پیاس کی طرح، محبوب اس پہ مہربانی کر کے اس کی پیاس اپنی تلوار کے پانی سے بجھا دیتا ہے۔ واضح ہے نا؟ پھر آپ ذرا سوچئے کہ عاشق کی ٹریجڈی کیا ہے۔ عاشق کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچنے کا آرزو مند ہے وہاں پہنچنے کے لائق نہیں ہے۔ جس آدمی کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے
اس سے بڑھ کے کوئی شخص اداس، مغموم، پریشان اور وہ ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا کا سب سے بڑا ٹریجک سبسٹنس کیا ہے؟ کہ جو چیز میرا مقصود ہے میں اس چیز تک پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ شعور سے نہ وجود سے۔ یہ سبسٹنس آف آل ٹریجڈی ہے، آپ جتنا بھی دیکھیں گے یہی اسی کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میری خواہش میری طاقت وجود سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کے مطلب یہ ایسا علم ہے جس کے لیے رونا مزہ کا خیز ہے، جس میں رونا اس کی توہین ہے، یہ ایسا دکھ ہے جس میں کراہنا اس کی تحقیر ہے۔ آپ سمجھ تو یہ عجیب مسئلہ ہے نا۔ تو محبوب آ کر اسے اس قید سے نکال دیتا ہے، اور وجود کی جس بناوٹ کی وجہ سے وہ اہلیت قرب سے محرومی کا عذاب بھگت رہا تھا، وجود کی اس بناوٹ کو توڑ دیتا ہے۔ واضح ہے؟ اب تو اپنی باتیں تو پھر بڑی تو شاہ ہوں از پے شہوت نہ کر، تو رہا کن بدگمانی کو نبر۔ بادشاہ نے یعنی بادشاہ نے طبیب کے ذریعے سے اور طبیب کے کہنے پر سنار کو قتل اپنی کسی پست خواہش کی تسکین کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ شاہ بھی روح ہے، اس کی خواہشات میں پستی نہیں ہو سکتی، تو اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اس کی طرف بدگمانی نہ رکھ، اور تو اس بات پر اس سے جھگڑا نہ کر، یعنی روح نے جسم کو منہدم کروا دیا، تو اس بات پر روح سے بدگمانی نہ کرو کہ ایسا اس نے کسی بدنیتی اور خود غرضی سے کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں روح سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ روح کا یہ سارا کام جو ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، وہ اس طرف سے ہے جس کے ہم بھی پابند ہیں، تم بھی پابند ہیں۔ تو گما کرتی کہ کر آلودگی، مخاطب آپ سمجھ گئے نا، مخاطب وہی ہے جو اس وقت جسم و نفس کے بندھن سے بننے والی قید کا قیدی ہے۔ تو گما کرتی کہ کر آلودگی، تجھے یہ وہم ہے، تجھے یہ بدگمانی ہے کہ اس نے کوئی خواہش نفسانی کی وجہ سے ایسا کیا۔ در صفا غش کہ حلت پالودگی، تو بھلا صفائی میں یعنی صفائی ملاوٹ کو کبھی چھوڑے گی اپنے اندر؟ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روح جو ہے وہ خواہش نفسانی سے مغلوب ہو جائے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ صفائی جو ہے وہ ملاوٹ اور گندگی کو اپنے اندر قبول کر لے۔ تو جس طرح صاف پانی کیچڑ تخلیق نہیں کرتا، جس طرح بہتا ہوا چشمہ دلدل تعمیر نہیں کرتا، اسی طرح روح نفسانی خواہشات جنریٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ تو بہر آنس دن ریاضت من جفا، یہ محنت مشقت اور سختی جو ہے یہ تو بس اس لیے ہے کہ تا برارت پورا از نقرہ جفا، کہ بھٹی جو ہے، بھٹی جس میں چیزیں وہ ڈالی جاتی ہیں، آگ کی بھٹی جو ہے وہ چاندی سے میل کو نکال کے باہر کر دے۔ بھٹی کا یہ سارا جوش و خروش محض اس لیے ہوتا ہے، اپنی کسی غرض سے نہیں ہوتا۔ وہ جو ابال کھا رہی ہے، وہ جو چیزوں کو جلا رہی ہے، کھولا رہی ہے، چیزوں کو مٹا رہی ہے، وہ آگ جو ہے اس وجہ سے تھوڑی زور پکڑے ہوئے ہے کہ اس کی کوئی اپنی غرض ہے، وہ تو چاندی سے کھوٹ کو نکال کے باہر پھینکنے کے لیے جوش کھا رہی ہے۔ یہ سب کیونکہ تشبیہیں دے رہے ہیں اس لیے ہم جلدی نکل رہے ہیں۔ بہر آنس امتحان نیک و بد،
کہ نیکی اور بدی کی جو پرکھ ہے، نیکی اور بدی کی جو کسوٹی ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاب جوشت برسر عادت زر زبد، تاکہ وہ سونا، وہ جو بھٹی ہے وہ اور جوش میں آئے، تاکہ سونے کا میل اوپر آ جائے، چھپا نہ رہے، اوپر آ جائے اور ہم اسے الگ کر سکیں۔ زبد کہتے ہیں جھاگ کو بھی یا میل کو بھی۔ تو بھٹی تو اس لیے چل رہی ہے کہ وہ سونے چاندی کو پاک کر دے۔ بگذر از ظن خطا اے بدگماں، تو یہ غلط گمان چھوڑ دے، اے بدگمانی کے مریض تو یہ غلط گمان چھوڑ دے۔ اب بدگمانی کی انتہا میں آپ کو بتاؤں، اس میں مولانا نے کام کیا کیا بدگمانی میں۔ وہ کہتے ہیں جو زندہ رہتے ہوئے بندہ رہنا چاہے وہ اللہ کی طرف سے بدگمان ہے۔ یہ ہے بدگمانی کہ جو اپنی زندگی کا اتنا پجاری بن جائے کہ اللہ بھی اسے مانگے تو وہ اللہ کا مانگنا بھی اسے ظلم لگے، یہ بدگمانی کی اصل ہے۔ بدگمانی کہتے ہیں یقین کے اصل ماخذ اور کیفیت سے مناسبت نہ رکھتے ہوئے اپنے مفادات میں کی جانے والی قیاس آرائی اور اپنے آپ کو مرکز بنا کر تمام واقعات کی توجیہ، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ ٹھیک ہے نا؟ خیر یہ ایک ایسی ضمنی تھا، وہ بتا دیا تاکہ اچھا لگے۔ تو اے بدگمانی کے پتلے، کیونکہ تو نفس اور جسم کے قوام سے بنا ہے، تو ہے ہی بدگمانی کا پتلا۔ یقین حاصل ہوتا ہے نفس اور جسم کے جوڑ سے، تو گمان ہی کی سرحد، گمان کے قوام سے پیدا ہوا ہے، اور ایسا گمان جو یقین کے ریفرنس کو قبول نہ کرتا ہو وہ بدگمان، برا گمان ہے۔ تو بدگمانی کا بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو اپنا یہ غلط گمان کم از کم چھوڑ دے جو توہین کر رہا ہے تجھ سے اوپر کے درجات کی۔ تو ان بعض الظن اسم رابخاں، تو یہ اللہ کا فرمان پڑھا کر یاد رکھ کہ بے شک بعض گناہ جو ہیں وہ گناہ ہوتے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہیں، اسے پڑھا کر۔ گر نہ بودش کار ذلحام الہ، او سگے بودے درانندہ نشا، کہ اگر بادشاہ کا کام اللہ کے حکم سے نہ ہوتا، اللہ کی ہدایت پر نہ ہوتا، تو وہ تو بس ایک کتا تھا پھاڑ کھانے والا، وہ بادشاہ کیسے بنتا؟ یعنی ایک ہی فعل ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کرو گے تو وہ درندگی ہے، وہ اللہ کے حکم پہ کرو گے تو وہ حکومت ہے، بادشاہی ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کو توڑنا ایک اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے، چیزوں کو گرانا ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے، ایک واحد مشترک مقصد، وہ ہے غلبہ۔ یعنی ہم غالب رہنے کے لیے چیزوں کی عمر کم کرتے ہیں، چیزوں کی زندگی گھٹاتے ہیں، چیزوں کے وجود کو ختم کرتے ہیں، چیزوں کو ان کی بقا کے مقابلے میں ان کی فنا سے نزدیک رکھتے ہیں، غلبہ اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چیزوں پہ غالب آ جاؤں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے لیے چیزوں پر غالب آتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو خرگوش کو پھاڑ کھاتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو غالب رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ اس بادشاہ کی طرح ہے جو مطلب جس کا یہاں پہ ذکر ہوا، یعنی اللہ کے حکم سے غلبے کے اصول کو بروئے کار لانا، یہ بادشاہت ہے، یہ نیابت ہے، اور اپنے نفس پر غلبے کے اصول کی پیروی کرنا یہ سگی ہے، یہ درندگی ہے۔ واضح نا؟ پاک بود از شہوت و حرص و ہوا، نیک کر تو
نیک نیکے بدنما، وہ بادشاہ روح، وہ پاک تھا شہوت سے، حرص سے، ہوا سے۔ یہ تینوں لفظ اپنے معنوی مادے میں ایک ہیں، لیکن ان تینوں میں قدرت کلام کی انتہا ہے، جو ابھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ تو وہ شہوت و حرص و ہوا سے پاک تھا، اس نے اچھا کیا، لیکن اس کا اچھا دیکھنے میں برا معلوم ہو رہا ہے۔ وہ بباطن اچھا اور بظاہر برا ہے۔ اب اس میں ہم کھولتے ہیں ایک چیز، شہوت، حرص اور ہوا، یہ نفس کی وہ حرکتیں ہیں، یہ نفس کی وہ قوتیں ہیں، یہ نفس کے وہ میلانات ہیں جو وہ خود کو اپنا مقصود بنا کر رکھتا ہے، جو وہ اپنے غلبے اور اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے۔ نفس کا جو بڑا دائیا ہے وہ غلبہ اور تسکین ہے، مطلب یہ ہر ایک پر غالب رہنا چاہتا ہے اور یہ تسکین چاہتا ہے، جو مزے چاہے اس کو میسر آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سبحان اللہ، تو یہ نفس، ایسا نفس تین دائیات رکھتا ہے، شہوت، حرص اور ہوا۔ شہوت جبلت کی سطح پر ہے، اب ان کے معنی تو سب کو آتے ہیں۔ حرص طبیعت کی سطح پر ہے، ہوا دماغ کی سطح پر ہے۔ واضح؟ نفس انہی تین چیزوں کی حرکت سے بننے والے مجموعے کا نام، جبلت، طبیعت اور ذہن۔ تو نفس کی اصل قوت اس کی جبلت میں شہوت ہے، نفس کی بنیادی طاقت اس کی طبیعت میں حرص ہے، یعنی آنے نہ ہونا، اور نفس کی اساسی جو قوت اس کے ذہن میں ہوا ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کا مقصود واحد ہے کہ نفس کی سیلف سینٹریلٹی، نفس کی سیلف سرونگ۔ واضح ہے کہ وہ جو ہے وہ برائیوں کے لیے، کسی بھی قسم کی برائیوں کے یہی تین سورس ہوں گے۔ نفس برائیوں کی جڑ ہے، اور نفس کے پاس برائی کرنے کے یہ تین ٹولز ہیں۔ نفس میں برائی کے یہ تین اوریجنز ہیں، تو جو برائی کے اوریجنز سے پاک ہو، وہ اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے جو نفس کے کسی برے کام سے مشابہت رکھتا ہو، تو بھی اسے نیک کہا جائے گا، تو بھی اسے اچھا کہا جائے گا، تو بھی بری فارم کو اچھے معنی پر غالب نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا اس میں جو بہت ہی مطلب دقیق نکتہ ہے، وہ بس سمجھنے کی شعر ایک دم کھل جائے گا۔ وہ تصور ہے کہ فارم ہمیشہ بری ہوتی ہے، حقیقت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں ویسے ٹھیک ہے۔ اصول کیا ہے کہ فارم ہمیشہ ناقص، بری اور شر ہے، اور ریئلٹی ہمیشہ خیر، حق اور جمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے جو ریئلٹی کو فارملائز کر دیا ہے، وہ فارم کی خلقی میکینیکل خرابی کی وجہ سے دیکھنے میں برا لگ رہا ہے، چونکہ تو حقیقت سے مانوس نہیں ہے، چونکہ تو اس صورت کا کوئی مشاہدہ اور تجربہ نہیں رکھتا جو حقیقت اپنے لیے اختیار کرتی ہے،
تو تو گویا فارم کے نقص کو دیکھ رہا ہے، اس فارم کے مین پرنسپل کانٹینٹ کو نہیں دیکھ رہا، اس فارم کے اوریجن کو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ تیری عادت اور تیری روایت یہ ہے کہ تمام فارمز تیرے نفس کی جنریٹڈ ہیں، تو تو فارم کو دیکھتے ہی نفس کی جنریشن کا خیال لے آتا ہے۔ تجھے اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ فارم نفس کی جنریٹڈ نہیں ہے، نفس کی جنریٹڈ فارم سے مناسبت ضرور رکھتی ہے، یہ فارم ریئلٹی یا حق کی بنائی ہوئی فارم ہے اپنے اظہار کے لیے، واضح ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ریئلٹی فارم کا کانٹینٹ بن کر اس کے نقص کی دکھائی دینے والی کیفیت کو تو نہیں ختم کر سکتی کیونکہ وہ اسینشیل ہے، لیکن اس کے نقص کی اخلاقی جہت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ نقص کی دو قسمیں نا، وجودی اور اخلاقی، تو فارم کی وجودی جہت سے اس کا نقص لازم ہے، فارم کی اخلاقی جہت کا نقص حقیقت اس کا جنریٹر یا اس کا اوریجن یا اس کا کانٹینٹ بن کے دور کر دیتی ہے۔ تو اب تجھے معلوم ہو گیا نا کہ اس صورت کا یعنی قتل کی فارم کا تعلق اس کا کانٹینٹ حق ہے، اس کا کانٹینٹ نفس نہیں ہے، لہذا قتل کی فارم کے بارے میں پہلے سے موجود تصور کو اس فارم پر وارد نہ کر، واضح ہی بات۔ گر خضر، اب یہ مثالیں دے رہے ہیں تو اچھا ہم لوگوں نے طے تو یہی کیا ہے نا کہ جو واقعاتی قسم کی چیزیں ہم اس سے تیزی سے گزریں گے، کیونکہ ورنہ ظاہر ہی کہیں نہ کہیں ختم بھی کرنا چاہیے۔ گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست، کہ خضر نے اگر وہ سمندر میں کشتی کو توڑ دیا سفینے کو، تو خضر کا توڑنا ہزاروں جوڑنے سے بہتر ہے۔ جو تجھے معلوم ہو گیا نا کہ خضر اگر وہ کشتی اس طرح کی ہزاروں کشتیاں بھی بنی رہتی تو ان سے وہ مفاد نہیں حاصل ہو سکتا تھا جو خضر کے توڑنے سے حاصل ہو گیا۔ تو مرد حق کا توڑنا مرد نفس کے جوڑنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہم موسیٰ با ہما نور و ہنر، شد ازاں محجوب تو بے پر مپر۔ اب یہاں اگر خضر کو آدمی سمجھا جائے، مکلف آدمی، آدمی کا مطلب ہوتا ہے مکلف یعنی شریعت کا پابند، تو خضر کو آدمی سمجھا جائے تو وہم موسیٰ میں توہین ہے موسیٰ علیہ السلام، تو اس لیے خضر کو آدمی سمجھ کے نہیں باندھا گیا۔ خضر جو ہیں وہ اللہ کی کوئی غیر مکلف تکوینی مخلوق میں سے تھے، یا فرشتے ہوں گے کچھ ایسے جو شریعت کے مکلف نہیں تھے، یا اللہ کی کوئی وقتی نشانی ہوں گے، انہوں نے ایسے بیچ کے انہیں واپس لے لیا، لیکن بہرحال وہ مکلف آدمی نہیں تھے، کیونکہ کوئی مکلف آدمی بھی نبی کے ساتھ ایسی سچویشن پیدا نہیں کر سکتا، نبی کے ساتھ حاکمانہ، مربیانہ اور معلمانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا، واضح ہے نا۔ تو اب خضر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مثال کے طور پہ وہ فرشتے تھے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، تو فرشتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا نہیں ہے، لیکن اگر جبریل کو ہم آدم ذات کلیم کریں تو ساری عمارت گر جائے گی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نور و ہنر کا کوئی جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی نور و ہنر کو کوئی پکڑ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان دو لفظوں کی کیا نسبت ہے، اور بالکل ایسے کہ جیسے گہرے بادل دریا برسا دیتے ہیں شور مچائے بغیر، اسی طرح بڑا شاعر جو ہے وہ کوئی گونج پیدا کیے بغیر بالکل اس طرح کیجول انداز میں لفظوں کو ان کے معنوی اینڈ تک استعمال کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اس کی قدردانی کی صلاحیت پیدا کریں۔
کوئی دھوم دھڑکا نہیں کرتا پڑا شاید. تو نور تو واضح ہے کہ انہیں ذات کا ایکسپیرینس تھا، پرسیپشن نہیں تھی. یہ نور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ذات الہیہ کی پریزنس کا تجربہ رکھتے تھے، اس کو شعور میں کنٹین کیے بغیر. یہ کوئی معمولی بات ہے. یہ موسیٰ علیہ، آپ سمجھ گئے نا جو ان کا واقعہ ہے، تو اس واقعے کا نتیجہ تو ان پر مرتب ہوا نا. تو اس واقعے کا وہ تجربہ رکھتے ہیں، اس حضور کا، اس کو شعور میں لائے بغیر، اس کا احاطہ کیے بغیر، اور ان کے اس واقعے سے ذات کے ذہنی، انفسی اور آفاقی حضور کے تمام ابدی اصول گویا مجسم ہو کر سامنے آ گئے. تو جو آدمی دنیا کی سب سے آخری حقیقت کی ایکچوئلائزیشن کا سبب بنا ہو اور اس ایکچوئلائزیشن کی پوری سچویشن میں سے گزرا ہو، وہ صاحب نور نہیں ہے. تو کون صاحب نور ہے؟ آپ سمجھ گئے نا، نور کہتے ہیں پریزنس آف دی ریئلٹی یا پریزنس آف دا ریئل. تو دا ہائیسٹ اور دا لاسٹ پریزنس آف دا ریئل کیا ہے؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جھیلی ہے. واضح ہے نا یہ. تو نور اس پہلو سے کہا کہ صاحب حضور، اور ہنر کس پہلو سے کہا؟ صاحب ارشاد. ہنر کہتے ہیں فن کو، کام کو. تو نبی کا وصف اس کا حضور حق میں ہونا ہے، نبی کا کام اس کا عادی خلق ہونا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حضور حق کے منتہا پر ہونے کے باوجود اور ہدایت کے آخری درجے یعنی صاحب کتاب ہونے کے باوجود ان مصلحتوں کو نہ بھانپ سکے جن مصلحتوں سے یا جن حکمتوں سے اور جن کیا کہتے ہیں مطلب جن مخفی اسباب سے خضر نے وہ بظاہر ممنوع نظر آنے والے کام کیے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ہر اعتراض درست تھا کہ کیوں قتل کر دیا، کیوں دیوار گرا دی، کیوں کشتی توڑ دی. اب مطلب کوئی اور توڑے گا سزا پائے گا. تو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کو اسی وقت پکڑ کے گرا لیتے اگر ان کو اللہ پہلے سے نہ بتاتا کہ میں تمہارے پاس ایک بندہ بھیجوں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن کیوں کہ وہ نبی تھے. نبی کا عمل ہو یا رد عمل ہو، دونوں مزاج نبوت سے پھوٹتا ہے. تو ان کا یہ رد عمل جو 3 موقع پر آیا، یہ رد عمل ان کے مزاج نبوت سے پھوٹا، اور وہ مزاج نبوت جو بندگی کی پوری کنسٹرکشن میں سب سے قیمتی چیز. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اولو العزم کلیم اللہ شہید اللہ ہونے کے باوجود، یعنی جس نے اللہ کو نہ دیکھ سکنا دیکھ لیا ہو. کون آدمی ہے ایسا بتاؤ؟ اللہ کو نہ دیکھ سکنا انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے مانا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے. اللہ کا نہ دیکھ سکتا، اللہ کو نہ دیکھ سکتا. یار وہ کمال ہے، سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کو نہ دیکھ سکنا نہیں، اللہ کی پریزنس کے ابدی طور پر آخری نقطے کو طے کر لیا ہو، اور جس نے کار ارشاد ایسا کیا ہو کہ صاحب کتاب بنایا گیا ہو، وہ اللہ کو بے حجاب اور حجابات ان کے تمام مراحل میں دیکھنے والا، خضر کی مصلحت کار اس کی نظر سے اوچھل رہے. تو جب ان کی خود اللہ کو دیکھنے والے کی آنکھ اللہ کی تکوین کے بھید کو دیکھنے سے قاصر رہ گئی، تو تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ادھر ادھر کی نہ ہاں کرو. خبردار، ہوشیار، ادب سے بات کرو. ادب کہتے ہی سے
کہ فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن توہین نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ادب. ٹھیک ہے. ہاں گلے سرخست تو خونش مخاں، وہ جو سنار کے بدن سے قتل ہونے پہ خون بہا تھا تو اسے خون نہ کہے، وہ گلے سرخ ہے، وہ گلاب ہے. مست اقلس تو مجنونش مخاں، کہ وہ جو ہے وہ کیا یہ کتنا عجیب طرح سے آ گیا. مست عقل، آپ نے دیکھا مست عقل پہ پہلے میر صاحب کا ایک شعر سنیے. سبحان اللہ، میر تقی میر کا. ہم مست بھی ہو دیکھا، یعنی ہم نے مست ہو کر بھی دیکھ لیا. ہم مست بھی ہو دیکھا مطلق مزہ نہیں ہے. ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں، یہ ہے مست عقل. کیا جیسے میر نے کہا نا گم ہے کیا گم ہے دیوانگی یہ میر سے سب، کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ. جیسے ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. آپ سمجھ کو مست عقل وہ ہے جس کا جنوں باشعور ہے. اور یار اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اگلی مرتبہ کریں، کیونکہ یہ 10 منٹ پہلے نہیں ختم ہوگا مست عقل. اور اب بس میں جوش زیادہ ہو جائے نا تو اعصابی تکلیف ہونے لگتی، تو جسمانیت کا اصول ٹوٹنے لگتا ہے نا. تو اس کو آپ اگلی مرتبہ کر لیں کیا ہوگا، اگلی مرتبہ اس کا مست عقل پہ ویسے خود بھی غور کر کیا کہ مست عقل انسانی وجود کے ہولز ہیں، مستی اور عقل، یعنی عشق اور عقل، جنون اور خرد، یہ دو ہولز ہیں. جو کامل ہوتا ہے وہ ان دو ہولز کو ہم آہنگ کر دیتا ہے، جو ناقص ہوتا ہے وہ ان میں جھگڑا کروا دیتا ہے، وہ ان میں تضاد دیتا ہے. مست عقل کا ابتدائی تعلق یہ آگے ہم یہ کہیں گے، کیونکہ یہ رومی کی اہم ترین جو معنی خیزی ہے نا وہ اس ترکیب میں چھپی ہوئی ہے، تو اس سے سرسری نہیں گزرنا چاہیے. وہ اگلی مقام یہیں سے شروع کریں گے اگر یاد دلائے آپ. رات کو کوئی مختلف پروگرام ہے، ڈاکٹر سلمان آصف پاکستان کے نیوز دیتے ہیں اور وہ 18 شکوں کے بعد ایک دفعہ پہلے آئے تھے تو میں دوسروں کی بات کی تھی، بہت اچھی. پھر ہم نے دوبارہ کہا 18 شکوں کی بات کریں 5:15 بجے.